اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی، آگے میدان میں پہنچ گئے، میدان میں قوم کو چھوڑا اور جلدی سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے طور پہ جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم سے جلدی ان کو اس طرح کر کے جلدی میں چھوڑ کے کیوں آ گیا ہے؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے پیچھے ہیں، میرے پیچھے پیچھے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں تو تیری طرف جلدی اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تو خوش ہو جا۔ سمندر پار کرنے کے بعد وہاں قوم کو چھوڑا اور کوہ طور کی طرف چل پڑے، شوق ملاقات میں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کہ اے موسیٰ تیرے جانے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے انتہائی غصے میں، غضبان اسفا، غضبناک ہو کے اور افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اپنی قوم سے کہا میرے قوم کے لوگوں کیا رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدہ تھا کہ میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، کیا تم سے وہ اچھا وعدہ نہیں تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا کوئی زیادہ لمبا عرصہ گزر چکا ہے؟ ابھی تو تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی تو سب کچھ ہوا ہے۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب ہو جائے؟ فاخلفتم موعدی، وعدے سے جو ہے وہ میرے اس خلاف ورزی تم نے کر دی ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، قوم نے کہا ہم نے تیرے وعدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، کہ ہم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے، یعنی ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، ہم سے غلطی ہو گئی یا ہم اس میں مضطرب ہو گئے تھے۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہمارے پاس وہ فرعونی قوم کے کچھ زیورات تھے، کچھ زینت تھے جو ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ یہ قوم ایسی تھی کہ جب فرعونیوں کے پاس رہتے تھے تو فرعون اپنے زیورات ان کے پاس آ کے بطور امانت کے رکھتے تھے کہ اگرچہ یہ ہمارے غلام ہیں لیکن یہ امانت دار ہیں۔ اس وقت یہ مظلوم قوم تھی نا، تو بڑے امین بھی بنے ہوئے تھے، تو ان کے پاس رکھے۔ جب یہ راتوں رات وہاں سے نکلے مصر سے، دریا میں پہنچے، تو جو کچھ ان کے پاس تھا سب اٹھا کے لائے، تو وہ سارا کا سارا ان کے پاس تھا۔ اب وہ سارا کا سارا زیور اس کو جو ہے وہ ڈالا، اس کو سامری نے جو ہے وہ ان سے لیا اور ان سے کہا کہ اس کے بدلے تمہیں جو ہے یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں۔ فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے اسے جو ہے وہ ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، ڈال دی، اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ اب سامری نے بھی اپنا زیور سارا کا سارا، سامری بھی تھا، اس کے ایک شخص کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، تو اس نے بھی اپنا سامنا کو ڈالا، اور وہ ایک کاریگر تھا، اس نے پورے کے پورے زیور کو لیا اور اس سے جو ہے وہ ایک بیچڑا سا بنا دیا، ایک گائے کا بچہ جو ہے وہ بنا دیا، اور اس کو اس طرح کر کے بنایا کہ اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس کی ایک آواز سی بن جاتی تھی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے بنا دیا ان کے لیے عجلاً، ایک بیچڑا، جسدن اس کا جسم، لہو خوارن جس کی آواز تھی۔ اور الٹا آگے سے اس نے کہا سامری نے، فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے۔ فَنَسِيَ، موسیٰ تو بھول گیا، اس کا خدا تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں تھے کہ یہ معبود تو ان کو کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، اور وہ تو ان کے کسی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، لیکن قوم اندھی، اس کو آواز نکلتی اور اس کو پوچھنے لگ گئے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِن قَبْلُ، اور ہارون علیہ السلام نے جو انہیں تھا انہوں نے کہا، یا قوم انما فتنتم بھی، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس میں فتنے میں ڈالا گیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور تمہارا رب رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، میری اتباع کرو اور میری بات مانو۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي،
قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، آگے سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک واپس نہیں آتے تب تک تو ہم اس پہ اس کے مجاور بن کے اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا یا ہارون، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون جب یہ گمراہ ہو رہے تھے تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعنی، کیا تم میری بات نہیں مانتے تھے؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن امہ، ہارون علیہ السلام نے بڑے احترام سے کہا یا ابن امہ، اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو مت پکڑے، ولا برأسی، اور میرے سر کو نہ پکڑے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ میں تو یہ ڈر گیا تھا کہ تو آ کے مجھے کہیں یہ نہ کہہ دے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے درمیان تم نے جدائی ڈال دی ہے، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا، تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا۔ فرمان لگے مجھے تو یہ بھی ڈر ہو گیا تھا۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھی ڈانٹا، واپس آ کے سامری کو بھی ڈانٹا، یعنی اپنے بھائی سے بھی جواب لیا، اب سامری سے مخاطب ہوئے۔ اچھا یہ اصل میں بیچڑا تھا کیا؟ اس کی آگے مزید کچھ وضاحت آ جائے گی کہ اس قوم کے پاس جو سونا تھا، جو جواہرات تھے، سامری ایک سنار تھا، اس نے اس کا گھڑ کے ایک بیچڑا سا بنا دیا، اس کے اندر سے آواز گزرتی تھی تو اس میں جو ہے ایک آواز سے نکلتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا صوفی قسم کا تھا، جو اپنے آپ کو ایسے جنات اور ایسی چیزوں کے ساتھ منسلک کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم اس دریا سے گزرنے لگے تھے تو جبریل علیہ السلام بھی گھوڑے پہ گزرے تھے، تو اس نے اس گھوڑے کی جہاں جہاں اس نے دیکھا تھا باقی لوگ خیال نہیں کر رہے تھے، یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ گھوڑے پہ گزرنے والا کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے، تو اس نے وہاں ان نشانات کی مٹی اٹھا کے اپنے پاس جمع کر لی تھی، اور جب یہ بیشرا بنایا تو اس پر وہ مٹی ڈالی، اس مٹی میں خاصیت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ جس میں اس سے آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، سامنے نے کہا میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو چیز انہیں نہیں دکھائی دی گئی تھی، یعنی وہ اس وقت جب دریا سے گزر رہے تھے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو وہ اللہ کا جو فرسادہ بھیجا ہوا رسول تھا، فرشتہ تھا، اس کے نقش قدم میں سے ایک مٹھی میں نے مٹی کی اٹھا لی تھی۔ قَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، میں نے وہ اس میں ڈالی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، بس یہ بات مجھے ایک بھلی سی لگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا طریقہ تھا، بس مجھے ایک دل کے اندر یہ بات آئی اور ظاہر ہے کہ شیطان نے ڈالی۔ اب باقی لوگوں کی سزا کے بارے میں جنہوں نے بیشرے کو معبود بنایا تھا، ان کی سزا کے بارے میں پیچھے سورۃ بقرہ میں بولا گیا ہے کہ اب توبہ یہ کہی گئی تھی کہ اے بنی اسرائیل لوگوں، تمہاری توبہ اب اس طرح کر کے قبول ہوگی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو جنہوں نے بیشرے کو معبود بنایا ہے۔ لیکن سامری کی سزا کیا تھی؟ اس کو کہا کہ اب نکل جا، اب اسے جو ہے وہ نکل جا یہاں سے۔ فَاذْهَبْ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ تجھے جو ہے وہ ایک بیماری جو ہے وہ لگ جائے گی اور تیرے پاس کوئی بھی قریب آئے گا تو یہ اسے کہے گا لا مساس، مجھے چھونا نہیں ہے، چھونا نہیں ہے، کہ جو اس کو بیماری لگی ہے وہی بیماری جو ہے وہ آگے دوسروں کو لگ سکتی تھی، یعنی اسے جو ہے کوئی اچھوت کی ایسی بیماری لگ گئی کہ یہ دوسروں سے الگ دور دور ہی بھاگتا رہا، اور فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، اور ایک تیرے ساتھ وعدہ ایسا ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اپنے اس معبود کی طرف جس کے آگے جو تو ہے جھکا رہا تھا، اس کو جو ہے وہ دیکھ اپنی معبود جس کے اوپر تو نے اعتکاف کیا ہوا تھا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلاتے ہیں، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اسے ریزہ ریزہ کر کے پانی میں اور سمندر میں جا کے پھینکیں گے۔
فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، وسع کل شیء علما، ہر چیز پہ اس کا علم حاوی ہے، ہر چیز پہ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کر کے ہم آپ پہ پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پہ، من انباء ما قد سبق، پہلے لوگوں کے انباء، پہلے لوگوں کے واقعات، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور فرمایا ہم آپ کو اپنی طرف سے نصیحتیں عطا کر چکے ہیں، اور ومن اعرض عنہ، جو کوئی ہماری اس نصیحت سے اعراض کرے گا، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔